نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عملیات کے لیے اجازت لینا کیوں ضروری ہے؟ عملیات، دم، تعویذ کے لیے اجازت کس سے لی جائے؟ بغیر اجازت کے کیا ہوتا ہے؟ ذکر اگر شروع کر دیا۔ بعض ساتھی نے اس پر کمنٹ میں سوال کیا، اس پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ سب سے بنیادی بات یہ کہ ہر فن کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور ہر دروازے کی ایک کنجی ہے۔ علوم روحانیہ اور شعبہ عملیات میں دنیا میں وہ کنجی اجازت ہے۔ جو شخص بھی اس میدان میں قدم رکھتا ہے، سب سے پہلے اسے یہی جملہ دہرانا سننے کو ملتا ہے، یہ عمل بغیر اجازت کے نہیں کرنا، یہ عمل بغیر اجازت کے نہیں کرنا۔ مبتدی حیران ہوتا ہے، مبتدی سالک تو یہ جملہ سن کر حیران ہوتا ہے کہ یہ عمل بغیر اجازت کے نہیں کرنا، حالانکہ یہ عمل کتاب میں لکھا ہوا ہے، طریقہ بھی کتاب کا لکھا ہوا ہے، الفاظ بھی یہی ہے، پھر اجازت کی کیا ضروری ہے؟ پھر اجازت کی کیا حاجت ہے؟ اجازت پھر اتنی ضروری کیوں ہے؟ اجازت کا عربی معنی ہے، عربی لغت میں جوازہ سے مرکب ہے، جس کا بنیادی مفہوم ہے گزرنے دینے، راستہ دینے، جائز قرار دینے۔ گویا اجازت دینے والا یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے یہ راستہ کھول دیا، اب تم اس پر چل سکتے ہو۔ اس سے ملتا جلتے الفاظ اذن سے ہے، جیسے کوئی بات کان میں ڈال کر آگاہ کر کسی کے کام کی راہ دی جائے تو اس کو کہتے ہیں یار میں نے تمہارے کو اجازت دے دی۔ اصطلاح میں اجازت کہتے ہیں کسی صاحب اختیار اور صاحب فن سے، کسی صاحب فن کی طرف سے کسی عمل یا کسی علم کے منتقلی یا باقاعدہ منظوری کے ساتھ اپنا روحانی تعلق، نسبت اور طریقہ کار کے ساتھ منتقل کرنا۔ یہاں دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک ہے کہ منتقل کرنا کسی کو کوئی چیز، یا منظوری دینا کسی کی کوئی چیز کی عملی طور پر۔ تو منظوری یعنی اب تمہیں یہ کام کرنے کا حق ہے، منتقلی یعنی اس کے ساتھ کچھ اور بھی تمہاری طرف آ رہا ہے، روحانی تربیت اور تعلق اور روایت کے مطابق فیض دنیاوی۔ مثال سے لیجئے، جب کوئی کمپنی کسی کو اپنی فرنچائز دیتی ہے تو صرف کاغذ پر دستخط نہیں دیتی، برانڈ کا نام، خفیہ ترکیبیں، تربیت، اس کی سپلائی، پورا نظام کمپنی اس کو پوری بنیاد اس کو حوالہ کر دیتی ہے اور اس کی وہ اجازت آگے کسی کو دے دیتی ہے۔ اس طرح جو اس کے امپلائر جو اس میں کام کرتے ہیں ان کو اس چیز کی پوری الف سے لے کر یہ تک اس کی بنیاد بتاتی ہے اور پھر اس کو اس کے کام کی اجازت اس میں دے دیتی ہے۔ اجازت جو ہے وہ محض ہاں نہیں ہوتی بلکہ پورے ایک نظام کے ساتھ جڑ جانے کا نام ہے۔ علم اور اختیار کا فرق کیا ہے کہ علم کیا چیز اور اختیار کی کیا چیز ہے؟ اجازت کا سارا فلسفہ ایک جملے میں سمجھ سکتا ہے کہ علم ہونا اور مجاز ہونا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک شخص میڈیکل کی ساری کتابیں پڑھ لیتا ہے، سرجری کے سارے طریقے اس کو آ جاتے ہیں، تب بھی وہ آپریشن کا حل نہیں ہوتا، تب بھی وہ کسی ہاسپٹل میں آپریشن وہ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ میڈیکل کونسل اسے لائسنس کا اختیار نہ دے دے یا اس کے پاس کوئی سند نہ آ جائے۔ اسی طرح قانون کی ساری کتابیں ایک آدمی پڑھ لے، عدالت کے سارے طریقے، طور طریقے سب اس کو پڑھ جائے، عدالت میں کس طرف سے تب بھی بول سکتا ہے، جب اس کے بعد وکالت کا لائسنس اور موکل کا مختارنامہ نہ ہو تو جج یہ نہیں پوچھتا پھر اس وقت کہ تمہیں قانون کتنا آتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ وکالت نامے کا کاغذ ہوتا ہے، اس کے پاس سند ہوتی ہے، تو جج پھر اس سے نہیں پوچھ سکتے تمہیں کتنا قانون آتا ہے، کتنا نہیں آتا ہے، وکالت میں تمہارا کتنا شعبہ ہے، کیونکہ اس کے پاس اجازت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جج پیچھے پوچھنے کا حل نہیں ہوتا۔ شعبہ عملیات میں بھی یہی اصول ہے، کتاب میں لکھا ہوا عمل معلومات ہے اور اسناد کی اجازت جو ہے وہ اختیار ہے۔ اہل فن کے نزدیک عمل کی تاثیر صرف الفاظ میں نہیں بلکہ اس کے اختیار اور اس کے اجازت میں ہوتی ہے، اور اس کا ساتھ اس کا تعلق کا ہونا بھی بہت ضروری ہے جس کے ساتھ وہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں۔ کائنات کا یہی نظام اذن پر چل رہا ہے۔ قرآن مجید کو غور سے پڑھے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا پورا نظام اذن کے اصول پر رکھا ہے۔ جادو جیسی چیز کے بارے میں قرآن فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ اس کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کی اذن اور اجازت سے۔ یہ یعنی نقصان دہ قوت بھی اذن کی محتاج ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے ذکر میں بار بار یہ قید آئی ہے اذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پرندہ اڑتا ہے تو اللہ کے اذن سے اڑتا ہے، بیمار اگر شفا پاتا ہے تو اللہ کے اذن سے پاتا ہے، مردہ اگر زندہ ہوتا ہے تو اللہ کی اذن و اجازت سے ہوتا ہے۔ تو من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ،
اور کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کرے بغیر اس کی اجازت کا؟ تو قرآن مجید میں پوری اجازت کا فلسفہ ایک پوری تھیوری کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اب خود سوچئے کہ انبیاء کے معجزات اذن سے مشروط ہیں، شفاعت اللہ کی اذن سے مشروط ہے، حتیٰ کہ جادو کا اثر تک اللہ کی اجازت اور اذن سے مشروط ہے۔ تو ایک عام عامل کا اذن اور اجازت سے بے نیاز کیسے ہو سکتا ہے؟ اجازت کوئی گڑی ہوئی رسم نہیں، کائنات کی اسی الہی اصول کا انسانی سطح پر عکس ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم دوسروں کے گھروں میں داخل ہو تو اس گھر والوں سے اجازت لو، بلا اجازت ادھر داخل نہ ہو۔ جب ایک عام انسان کے اینٹ مٹی کے گھر میں بلا اجازت داخلہ منع ہے، تو روحانی عالم جو ایک الگ دائرہ ہے، روحانی علم ایک الگ دائرہ ہے، ایک الگ گھر ہے، تو اس کے لیے اجازت کا نہ ہونا کیسے مناسب نہ ہوگا؟ بلا اجازت اس میں گھس جانا کیسا مناسب ہوگا؟ ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر دائرے میں ہی پہلے سے دستک، پھر اجازت، پھر داخلہ۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اجازت کی اصل کیا ہے؟ بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں کہ عملیات میں اجازت کی نظام کی اصل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہایت صریح انداز میں موجود ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں جھاڑ پھونک رقیہ کیا کرتے تھے۔ ہم نے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرک۔ اپنے دم مجھ پر پیش کرو، دم میں کوئی حرج نہیں جب تک اس میں شرک نہ ہو۔ اس حدیث پر ٹھہر کر غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ جو جادو پڑھتے رہو، اور یہ بھی نہیں کہ میرے سب بند کر دو۔ فرمایا پہلے مجھ پر پیش کرو، یعنی پیشی، جانچ اور منظوری کا نظام قائم فرمائے، اجازت کا نظام قائم فرمائے کہ صحابہ اپنے دم پیش کرتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ صحیح مسلم ہی میں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں جھاڑ پھونک سے منع فرما دیا تھا۔ پھر عمر بن حزم رضی اللہ کا خاندان حاضر ہوا کہ ہمارے پاس بچھو کے ڈانک کا دم ہے، انہوں نے وہ دم پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظ فرما کر ارشاد فرمایا کہ میں اس میں کوئی حرج نہیں دیکھتا، تم میں سے جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتے وہ ضرور پہنچا لے۔ دیکھیے پورا نظام سامنے آ گیا، پہلے عمومی ممانعت، پھر عمل کی پیشی، پھر جانچ، پھر خاص اجازت۔ آج جو مستند عاملین کا جو اصول ہے، پہلے عمل دکھاؤ پھر اجازت، در حقیقت اس سنت کی پیروی ہے کہ رسول اللہ اپنے اصحاب سے پہلے فرماتے کہ آپ پہلے اپنا دم مجھ پر پیش کرو، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت فرماتے۔ بخاری و مسلم کا جو مشہور واقعہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اگر اس واقعے پر بھی ہم غور کریں تو در حقیقت وہ بھی اجازت ہی کا ایک عملی نمونہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے ساتھی نے ہی ایک قبیلے کے سردار کو کہا جیسے کیڑے نے ڈس لیا تھا، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور وہ شفایاب ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم بھی ہے؟ پھر عمل کی توفیق فرما دی، گویا کہ عمل کے بعد بھی بارگاہ نبوت میں پیشی ہوئی اور منظوری ہوئی۔ سند اور سلسلہ مسلم علمی روایت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اجازت کا تصور صرف عملیات تک محدود نہیں، یہ پوری اسلامی علمی روایت کی بنیاد ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے جو صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے، الاسناد من الدین ولولا اسناد لقال من شاء ما شاء۔ سند جو ہے وہ دین کا حصہ ہے، اگر سند نہ ہوتی تو جس کا جو بھی چاہتا کہہ دیتا۔ محدثین نے علم حاصل کرنے کے باقاعدہ طریقے، ترک تحمل کے وہ طریقے گنوائے ہیں، سماع ہے، قرات ہے، وجادہ ہے، اس میں اجازت ہے۔ ایک مستقل اجازت کو محدثین کرام نے ایک مستقل معتبر درجہ قرار دیا ہے، یعنی 1400 برس سے مسلمانوں کا اصول ہے کہ علم صرف کتاب سے نہیں، سینے سے سینے تک سند کے ساتھ منتقل ہوتا ہے۔ تصوف میں بھی یہی اصول بیت و خلافت کی صورت میں ہے، فن قرات میں قاری کی سند کی صورت میں ہے، اور شعبہ عملیات میں اجازت عمل کی صورت میں ہے۔ تینوں ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں، اور جڑ یہ عقیدہ ہے کہ علم اور فیض امانت ہیں، اور امانت باقاعدہ حوالگی سے منتقل ہوتی ہے، اچک لینے سے نہیں ہوتی ہے، اور یہ منتقلی ہی کو اجازت کہتے ہیں۔ در حقیقت اذن اسی کا نام ہے۔